ہلو ہلو ایکو ہے آپ کو بڑھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایکو اور بڑھنے والا ہو تو بڑھائیے. میرے مشفق و مربی کرم فرما جناب حضرت مولانا، اور بڑھ رہی ہے نا، میں اشارہ کروں اور سمجھ جائیے. حضرت مولانا محمد انور صاحب جن کی دعوت پر میں آپ حضرات کے روبرو ہوا اور بہت ہی کاوشیں، بہت محنتیں کرنے والے نقیب ہندوستان جناب حافظ و قاری بابر اشرفی صاحب، جن کے ذریعے سے میں آج آپ حضرات کے اس دیار میں حاضر ہوا ہوں. ظاہر سی بات ہے پہلی بار آپ تک پہنچا ہوں، پتہ نہیں آپ میری بات کو سنیں گے یا نہیں، پھر سنیں گے تو ماننے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں. بہت بولنے میں جھجک محسوس ہو رہی ہے، چونکہ ایک اجنبیت سی محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ لوگ تھوڑا سا مان جائیں گے تو شاید وہ اجنبیت بھی میرے لیے دور ہو جائے گی. چونکہ میں کسی اور جگہ پہ نہیں، میں اپنوں کے درمیان آیا ہوں. کیا خیال ہے؟ میں اپنوں کے درمیان میں آیا ہوں. ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑا تکلیف برداشت کر لیں، اگلی جو سیٹ خالی ہے تو میں آپ کے چہرے کو دیکھوں، میں کرسی کو نہ دیکھوں. اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو، باقی آپ کی مرضی ہے. آج جو مجھے تقریر کا عنوان دیا گیا ہے وہ محبت رسول ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا نام جلسہ سیرت النبی اور حفظ قرآن کی تکمیل ہے. میں یہاں کے تمام ذمہ داران کا استقبال، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان سے یہ دین کا کام اور زیادہ لے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بات شروع کرو، قبل اس کے بہت سارے شعراء آپ تک پہنچ کر کے اچھے اچھے اشعار سنائیں. اگر آپ کی چاہت، آپ کی خواہش ہو
تو میں ایک مطلع ایک شعر پڑھ کر کے اپنی تقریر شروع کروں. بتلائیے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. دانش آپ ناراض نہ ہو، آپ بھی دیکھیں. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. بولیے سبحان اللہ. اگر ہم غلام رسول ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو حضور پاک کی ایک ایک ادب پسند ہونا چاہیے. کیا بات صحیح ہو رہی ہے؟ ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضر کے دامن کی ہوا مانگی ہے. ہم نے شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. یہ ایک مطلع شعر اور پڑھ دیتا ہوں پھر اپنے تقریر شروع کرتا ہوں. ملاحظہ کریں کہ میری سانسوں کا ترانہ ہے نبی کی مدحت. مدحت کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا. اور ظاہر سی بات ہے جو غلام رسول ہے ان کی ہر سانس حضور پاک کی تعریف میں گزرے گی، اللہ کے ذکر میں گزرے گی. پڑھوں یہ شعر؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ جانے والے ہیں، جانے کا پروگرام نہ بنائیں. ایک سے ایک مقرر تشریف فرما ہے، ان کے خطاب کو بھی سننا ہے. کہ میری سانسوں کا ترانہ ہے نبی حضور پاک علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارا رتبہ ہمارا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. کوئی مقرر اگر اپنی تقریر میں اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہے تو اس مقرر کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ میں نے 40,000 اشعار حضور کی شان میں کہے لیکن پیغمبر کی سیرت کا حق ادا نہیں کیا. چنانچہ وہ کہتے ہیں تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. مدح یعنی حضور پاک کی شان میں تعریف کرنا یہ ابھی بھی باقی ہے. قرآن کا کیا اسلوب ہے، حدیث پاک کا کیا انداز ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سب کا یہ محبتوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے ہمیں کون سا سبق دیا، کون سا پیغام دیا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے کس انداز کو اختیار کیا
جس کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق سنایا۔ اللہ اصحاب پیغمبر سے راضی ہے اور یہ اصحاب پیغمبر اللہ سے راضی ہے۔ جس نے محمد الرسول اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ نے ان کا درجہ بلند کیا۔ ابو بکر پہلے ابو بکر ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانا تو صدیق اکبر بن گئے۔ عمر پہلے عمر ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانا فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان پہلے عثمان ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانا تو وہ عثمان غنی ذوالنورین بن گئے۔ حضرت علی پہلے علی ہے، محمد الرسول اللہ کی ادا کو مانا، محمد کے عمل کو مانا، جس کی وجہ سے حیدر کرار بن گئے۔ سارے صحابہ پہلے کچھ بھی نہیں، کسی کا کوئی مقام نہیں، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی عظمت کو اپنے سینوں میں بسایا تو ان کا بھی مرتبہ بلند ہو گیا اور تمام صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ پیغمبر اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان اصحاب پیغمبر سے راضی ہے اور یہ صحابہ اللہ کی ذات سے راضی ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر حضور پاک سے کیسی محبت تھی اور آج ہمارے دلوں کے اندر کیسی محبت ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے ساری کی ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو تم میرا کہنا مانو، تم میرا اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آپ نبی کی بات کو مانیں، اللہ آپ کو پسند کرے گا، گناہوں کو ختم کر دے گا۔ بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حب الرسول من الایمان کا باب باندھا۔ تاجدار رسالت امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے